اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اس میں ایک بہت قیمتی نعمت وقت ہے، اور آپ نے اس قیمتی چیز میں سے وہ وقت ہمیں دیا۔ میں آپ سب کا، آنے والے تمام مہمانوں کا مشکور ہوں۔ آج کی اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ اس تقریب کا کوئی مہمان خصوصی نہیں، جہاں پہ آیا ہوا ہر شخص، ہر ہمارا بچہ، ہر ہمارا بزرگ اس ایونٹ کا مہمان خصوصی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جو نوجوان، ہمارا بھائی، ہمارا دوست گھر سے پریشان آیا ہے، وہ حالات سے پریشان ہے، وہ آج ایک یقین اپنے گھر لے کے جائے گا۔ تو ہم نے یہ جب بلڈنگز پہ شروع کی اللہ کو یاد کر کے، ہم نے آج تک صرف اس پلاٹ کے اوپر بلڈنگ بنائی ہے جو پلاٹ ہماری کمپنی کے نام پہ ہے۔ ہم نے آج تک کوئی تھرڈ پارٹی کام نہیں کیا، اور ہم نے ایک آغاز کیا اور ہم نے کوشش یہ کی، ہماری یہاں تک کی جو ایک گروتھ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس انسان نے اپنی حق حلال کی کمائی ہمارے ہاتھ میں رکھی وہ ہم سے مطمئن ہے۔ 2019 سے لے کے اگست 2025 میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں بڑے یقین سے یہ بات کہوں گا کہ ان 6 سالوں میں آپ سب کا پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے۔ کسی ایک انسان کو ایک بھی کال نہیں آئی ہوگی کہ میں نے رواحہ اسٹیٹ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے اور میں پریشان ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کال نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم جس چیلنج سے گزرے ہیں، جو چیلنج ہمارے سامنے آیا، ہم نے اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو یاد کر کے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے فضل سے دنیا کی کسی پریشانی نے، کسی پرابلم نے ہمارے حوصلے کو شکست نہیں دی۔ اگر انسان کا ارادہ ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو، بزرگوں کی دعائیں ہوں، تو ہر چیز ممکن ہے۔ کبھی یہ مت سوچیں۔ ہمیں جب کوئی انسان آ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں حسن صاحب یہ تو بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمیں اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ اب تو ہم پھر انشاءاللہ اس کو کر کے ہی دکھائیں گے۔ ہم کلائنٹ کو ٹائم فریم دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپارٹمنٹ لینا ہے، اس میں 1 بیڈ ہے، 2 بیڈ ہے، 3 بیڈ ہے، آفیسز ہیں، شاپس ہیں، پینٹ ہاؤسز ہیں، تو لوگ ہمیں انسٹالمنٹ میں پیمنٹ دے کے اپنے ایسٹس کو جو ہے وہ بناتے ہیں، اور ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے سائٹ پہ کام کی پروگریس کے ساتھ۔ ہماری جو انسٹالمنٹ ہے وہ 90 ڈیز کے بعد ڈیو ہوتی ہے۔ اکراس دی ورلڈ ہمارا کلائنٹ ہانگ کانگ بیٹھا ہے، قطر بیٹھا ہے، فرانس میں ہے، اٹلی میں ہے، UK میں ہے، اس کو 90 ڈیز بعد پروجیکٹ کی ویڈیو چلی جاتی ہے تو وہ اپنی انسٹالمنٹ بھیج دیتا ہے کہ میں نے جب لاسٹ ٹائم ویڈیو دیکھی تھی تو بلڈنگ اپنی 3ری چھت پہ تھی۔ آج جب رواحہ اسٹیٹ والوں نے مجھے واٹس ایپ کیا اور میں ہانگ کانگ بیٹھا ہوں تو بلڈنگ اپنے 5ویں چھت پہ ہے، تو وہ مجھے انسٹالمنٹ جو ہے وہ بھجوا دے گا۔ تو اس میں ہم نے کلائنٹ کو یہ پیس آف مائنڈ دیا ہے کہ آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے آفٹر ایوری کوارٹر۔ ہمارے نزدیک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ کلائنٹ کی پرپز آف دا ٹرانزیکشن ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی تقسیم ہے۔ ہمارے پاس وہ لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ میرے پاس 50 کروڑ روپیہ ہے، ہمارے پاس وہ بھی آیا جس نے کہا کہ میرے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے۔ یہ مالک کی تقسیم ہے۔ ہم نے ہر انسان کو جو اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں اس میں اس کے لیے اس کی جو ہم خدمت کر سکے ہم کرتے ہیں۔ اور اب آگے بڑھتے بڑھتے 5 بلڈنگیں جو ہیں وہ ہم ہینڈ اوور کر گئے ہیں۔ ہمارا جو یہ علاقہ ہے پورا آزاد کشمیر، اس کی بہت زیادہ ڈپینڈنسی اسلام آباد کے اوپر ہے۔ ہماری فلائٹ اسلام آباد آ رہی ہے، ہمارا مریض اسلام آباد آ رہا ہے،
ہماری گاڑی ٹھیک ہونے اسلام آباد آ رہی ہے, ہماری شادی کی شاپنگ اسلام آباد سے ہو رہی ہے, ہمارے بچوں کی پڑھائی اسلام آباد ہے. تو بہت سارے لوگوں نے ہم سے جو یونٹس کو پرچیز کیا وہ اس پرپس سے کیا کہ وہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں رکھیں گے. سو ہم نے ان کا وہ جو پنڈی آ کے رہنا کہ یار کہاں رہیں گے, ہوٹلوں میں رہے, تو انہوں نے ہم سے اپارٹمنٹ لے لیا اور ہم نے ان کا وہ مسئلہ جو تھا اس کو حل کر دیا. جو ہمارا سب سے بڑا سیگمنٹ ہے کلائنٹس کا وہ رینٹل انکم والا ہے. تو ہمارے لوگ باہر سیٹلڈ ہیں. ہماری کمپنی جب پروجیکٹ کو فنش کرتی ہے اس کے بعد تمام آفٹر سیل سروسز اپنے کلائنٹ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کی جگہ کے لیے ٹیننٹ کو ڈھونڈنا, اس کا رینٹ ایگزیکیوٹ کروانا, رینٹ ایگریمنٹ, اس کے اکاؤنٹ میں رینٹ کو کریڈٹ کرنا اور اس کو سلپ واٹس ایپ کرنی کہ رینٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا ہے. یہ تمام آفٹر سیل سروسز بھی کمپنی اپنے کلائنٹ کو پرووائڈ کرتی ہے. تیسرا جو ہمارا بڑا سیگمنٹ ہے کلائنٹس کا وہ رننگ انویسٹرز ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر یا اپارٹمنٹ اپنے رہنے کے لیے نہیں لینا, تو وہ جب بلڈنگ کی لانچنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سٹیج کے اوپر وہ انوینٹری کو پرچیز کرتے ہیں اور ایٹ اینی سرٹن سٹیج کہ بلڈنگ اپنی فنشنگ کے قریب ہے یا بلڈنگ کی پروگرس بہت اچھی ہے تو وہاں جا کے وہ اپنی انوینٹری کو سیل کر کے پروفٹ ٹیکنگ کر کے اپنے پروجیکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور تقریباً جو ہمارا فورتھ سیگمنٹ ہے کلائنٹیج کا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ انسٹالمنٹ والا جو کام ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ہمارے پاس پیمنٹ ریڈی موجود ہے, ہمیں وہ چیز آپ دیں جس کی چابی ہمیں صبح مل جائے. سو سب سے پہلے کلائنٹ کی نیڈ کو ایڈریس کیا, اس کی ضرورت کو ایڈریس کیا, اس کے مطابق اس کو چیز دی. یہ جو ہم اکثر ایک بات سنتے ہیں یار میں اتنا کوٹھی لئی ہے, ہمارے کزن لئی سی تو میں بھی لے لی. مطلب یہ چیز جو ہے نا کہ مطلب اس کزن کی نیڈ کو اور اس کزن کی نیڈ کو دونوں کو ہم نے چیک کرنا ہے. کہ میں جب انگلینڈ جاتا ہوں تو ایک کلائنٹ سے صبح ملتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ حسن بھائی آج میرا پہلا بیٹا اسکول گیا ہے. جب اس سے ملنے کے بعد میں دوسرے کلائنٹ سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں حسن صاحب میرے آخری بیٹے کی شادی ہو گئی ہے. تو میں دونوں کو ایک چیز تو نہیں دے سکتا, دونوں کی زندگی کو دیکھنے کا انداز, سوچنے کا انداز, انویسٹمنٹ کا انداز وہ ڈیفرنٹ ہے. جو بات ہم نے پہلے کلائنٹ سے کی اس سے ٹوٹل مختلف بات ہم نے دوسرے کلائنٹ سے کی. سو نیڈ آف دی کلائنٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کو ہم نے ہر دفعہ ایڈریس کیا کلائنٹ کی نیڈ کو. دوسرا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہماری سوسائٹی کا اور ہمارے گھروں کا جس کی وجہ سے ہمارے فیملیز کے اندر ڈسٹربنس ہے, کیونکہ ہم اس پراپرٹی کے بزنس کے اندر ہیں, تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کو بعد میں بہت میں نے کلائنٹ کی فائل بنائی تو اس نے کہا جی یہ میرے اس بندے کے نام کر دیں, یہ میرے اس بندے کے نام کر دیں. تو بہت مطلب ہم کلائنٹ کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پراپرٹی آپ پرچیز کر رہے ہیں, زندگی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو آپ ہر چیز کو اپنے نام پہ رکھیں. خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو کم سے کم وہ جو آپ نے اپنے حق حلال کے پیسوں سے جو پراپرٹی خریدی ہے وہ آپ کے بچوں کو تو منتقل ہو. اور 2024 میں جب ہم آئے, نومبر 2024 میں پہلی دفعہ یہ بات ہوئی ہمارے آفس میں کہ کافی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ حسن صاحب آپ کے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ بحریہ میں ہیں, ایئرپورٹ کے نزدیک آپ ایک پروجیکٹ کریں. سو کلائنٹ کی فیڈ بیک کے اوپر ہم نے سروے شروع کیا کہ یار ہم اگر جائیں وہاں پہ اتنی زیادہ سوسائٹی ہیں تو ہمیں کس طرف جانا چاہیے. یہ جو آپ بلو لائن دیکھ رہے ہیں اپنے میپ کے اوپر, یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ بندرہ ٹول پلازا ہے. اس وقت جس لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں سے ایئرپورٹ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ لگتے ہیں, 80 منٹس. بعض کا شہر میں اگر ٹریفک جیم ہے کچہری چوک میں, سواں میں آگے, تو یہ ٹائم بڑھ بھی جاتا ہے. اب کیا ہوگا کہ اب یہاں سے اس نے لیفٹ لینا ہے, اٹس اے 6 لین راولپنڈی رنگ روڈ اینڈ ہی ول ریچ دی ایئرپورٹ ان 19 منٹس. تو 19 منٹ میں وہ جو ہے وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. سو دس بلو لائن از دی گیم چینجر of Rawalpindi, Islamabad as far as the property is concerned. Why we choose this particular location for 11 Heights 11? اس کے ایک طرف M2 اسلام آباد لاہور موٹر وے اور اس کے اوپر جو انٹرچینج ہے وہ انٹرچینج کیپٹل سمارٹ سٹی کا فنکشنل ہو گیا ہے کہ اب آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ اس پرٹیکولر انٹرچینج کو لیں گے اور انٹر ہو جائیں گے. یہ جو ریڈ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکری روڈ ہے, اس کے اوپر 4 انٹرنسز ہیں, 4 طرف سے آپ انٹری ایگزٹ لے سکتے ہو. یہ جو بلو لائن ہے دس از دی
راولپنڈی رنگ روڈ. تو 11 ہائٹس 11 جو ہے وہ 3 پاکستان کی جو مین ہائی ویز ہیں ان کے سینٹرلی لوکیٹڈ ہے. ہمارے اگر گاؤں کی سڑک ہو نا, گاؤں کی سڑک اور اس کے اوپر ہماری زمین ہو تو آسان ہے. ہماری زمین سڑک کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک ویلیو ہے. ہماری زمین نہ اتنا فرنٹ لگنا سڑکیں نے اوپر. سو آپ دیکھیں کہ اگر یہ ورلڈ لیول کی جو پاکستان لیول کی جو ہائی ویز ہیں, آپ سوچیں کہ یہاں پہ ایسٹ کی کیا ویلیو ہوگی. تو اب یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ بھی انسٹالمنٹ بیٹ ہے. دوسرا, ہم جب یہاں تک پہنچے تو لوگ ہمیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 25 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ, 30 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ, 50 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ وہ دے کے آگے انسٹالمنٹ میں لے کے وہ اپنی چیز ہم سے لے لیتے تھے. ان 6 سالوں میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اور ہمارے بہت سارے نوجوان, ہمارے بچے وہ ہم سے اس وجہ سے مس ہو گئے کہ ہم یہ جو ایڈوانس پیمنٹ ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن میں دبئی میں ہوتا ہوں, میں قطر میں ہوتا ہوں, میں فرانس میں ہوں, میں یو کے میں ہوں. یہ جو انسٹالمنٹ آپ نے بتائی ہے یہ میں مینیج کر سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ جو 50 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں پہلے دیں, 40 لاکھ, تو وہ نہیں دے رہا. یہ بلڈنگ ہم نے اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ اس کے اندر کلائنٹ نے ڈاؤن پیمنٹ اس دن دینی ہے جس دن اس کو ہم کیز ہینڈ اوور کریں گے. کہ سیدھا ہم نے انسٹالمنٹ پلان دے دیا ہے, کوئی 50 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ ایڈوانس نہیں ہے. سو اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو تھوڑی سی ہمیں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار کر سکتے ہیں آپ, ہمارے پاس وہ چیز ہے. مطلب ہم یہاں اس لیے آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے کہ ہمیں وہ 20 کروڑ 25 کروڑ والے, ہم سب لوگوں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں. آپ کی یہ کمپنی, آپ کے بچوں کی یہ کمپنی اسلام آباد میں موجود ہے. یہ بہت ہی آئیکونک جو ہے, یہ آپ بلڈنگ کی ذرا لک دیکھیں, 11 ہائٹس 11, یہ پاکستان کی بڑی بلڈنگوں میں سے ایک بلڈنگ ہے. آج سے 3 دن پہلے میں ڈرائنگ کی سبمیشن کے لیے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ڈیزائن ونگ میں گیا تو ایک لڑکے نے اپنے ہیڈ سے پوچھا کہ یہ کمپنی کن کی ہے, یہ کون لوگ ہیں. تو ان کے ہیڈ نے آگے سے جواب دیا یار کوٹلی کے لوگ ہیں. تو کوٹلی کے لوگ تو آپ سب بھی ہیں. تو جہاں بھی اس بلڈنگ کی بات ہوگی یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے شہر کی اسلام آباد میں پہچان بنے گا. لوگ موٹر وے سے گزریں گے, لوگ رنگ روڈ سے گزریں گے, لوگ چکری روڈ سے گزریں گے, وہ گزرتے ہوئے اپنی گاڑی میں کہیں گے کہ یہ کوٹلی کے لوگوں نے بلڈنگ بنائی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اوپر, ہماری یہ جو کندھے ہیں, ہمارے اوپر ہماری شہر کی عزت کا اتنا بوجھ ہے, اتنا بوجھ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو اس شہر کا نام بنایا ہے, تو ہمیں ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی بات نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ہمارے شہر کی عزت اور ہمارے بزرگوں نے اس شہر کا جو مقام بنایا ہے اس میں کوئی کمی آئے. سو یہ بلڈنگ جو ہے یہ 44 سٹوری بلڈنگ ہے. اس کے اندر 5 فلور کا مال ہے, 4 فلورز پارکنگ ہے, 32 فلورز اپارٹمنٹس ہیں, اوپر پینٹ ہاؤسز ہیں, سروس فلورز ہیں, 12 لفٹس ہیں اور باقاعدہ پراپر سیکیورٹی اور کار پارک کا جو ہے وہ اس میں سسٹم موجود ہے. اب انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے, ہماری کمپنی کا ویژن یہ ہے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہمیشہ وہاں کرنی چاہیے جو کل کی پرائم لوکیشن ہوگی. جو آج کی پرائم لوکیشن ہوگی یا وہاں نہ مجھے کچھ بچنا ہے اور نہ آپ کو کچھ بچنا ہے. سو آنے والے تمام پازیٹیو کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور اپنے فیملی میں اس کو شیئر کریں.